بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، عزت مآب پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا، عزت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو، تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں کو، تمام جنوں، حیوان اور دیگر نظر آنے والی یا نہ نظر آنے والی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے ہم تمام لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ درود و سلام، رحمت برکت نازل ہو اس کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص سب سے آخری نبی پر، سب سے آخری رسول پر، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین جیسے عظیم لقب سے ملقب کیا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین ہدایات اور روشنی کا سرچشمہ بنایا، بہترین ہادی بنایا، بہترین راستہ دکھانے والا بنایا، جن کی تعلیمات پر عمل کر کے کوئی بھی انسان، خواہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے، اور اگر مسلمان ہو گیا تو آخرت بھی اس کی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ حضرات گرامی، آج کے وقت میں، آج کے دور میں جس قدر دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، جس قدر ہماری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، تمام کے تمام لوگوں کی آزمائشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود ایک آزمائش ہمیشہ بنی رہتی ہے اور کھڑی رہتی ہے، اور وہ آزمائش علم کی آزمائش ہوتی ہے، تعلیم کی آزمائش ہوتی ہے، ایجوکیشن کا فتنہ ہوتا ہے، ایجوکیشن کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے کیونکہ حالات کتنے بھی اچھے رہیں، حالات کتنے بھی خراب رہیں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی حال میں تعلیم سے فرار نہیں ہے، تعلیم سے آپ الگ نہیں ہو سکتے۔ پڑھائی لکھائی سے دور ہو کر کے، چاہے اچھائی کے فتنے ہو چاہے برائی کے فتنے ہو، کسی بھی طرح کے فتنے کا آپ سامنا یا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس مال دولت ہے، کاروبار ہے، امن سکون ہے، تب بھی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے پاس امن سکون نہیں ہے، بدقسمتی سے یا اللہ رب العالمین کی مرضی سے فتنہ فساد ہیں، مالی حالات اچھے نہیں ہیں، کاروبار اچھے نہیں ہیں، یا اور بھی دیگر کسی بھی قسم کا ایک فتنہ ہو، آزمائش ہو، اس میں بھی تعلیم کی ضرورت ویسے ہی رہے گی جیسے کہ امن کی حالت میں رہتی ہے۔ کسی بھی صورت میں تعلیم سے، ایجوکیشن سے فرار نہیں ہو سکتا، اس سے الگ نہیں ہو سکتے، اس سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ تاریخ دیکھیں گے، موجودہ حال دیکھیں گے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ تعلیم پر ہمیشہ چند لوگوں نے ہی دھیان دیا، کبھی بھی بڑا طبقہ یعنی کہ میجورٹی دنیا کے انسانوں کی ایسی نہیں ہوئی جو تعلیم پر دھیان دے سکے۔ ہمیشہ کیسے بھی حالات رہے ہوں، لیکن تعلیم پر دھیان کم ہی لوگوں نے دیا، تعداد ہمیشہ کم رہی۔ اس کی بہت ساری وجہ ہے، لیکن وہ وجوہات ایسی نہیں ہیں کہ اس کو ہم پکڑ کر کے لٹک جائیں اور اسی کو بہانہ بنا کر کے ہم اپنے ناجائز کام کو جائز قرار دینے لگیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پر پڑھائی چل ہی نہیں سکتی ہے، کتنا بھی پڑھا دو لکھا دو، لوگ جاہل کے جاہل ہی رہیں گے۔ تو یہ بات کہہ کر کے آپ
تعلیم سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، تعلیم پر دھیان نہ دیں یہ بات کہہ کر کے، تو یہ آپ کی جہالت ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال کی فراوانی نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم تعلیم سے دور ہو جا رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں مالدار لوگ گنہگار قرار پائیں گے۔ کہیں پر بھی آپ چلے جائیے دنیا کے اندر، کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو غریب اور فقیر کر دیا ہو، پورا کا پورا خطہ، پورا کا پورا علاقہ غریب اور فقیر ہو، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیے، کسی بھی بستی میں، کسی بھی محلے میں چلے جائیے، چند لوگ ایسے ضرور ملیں گے جو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی تعلیم کا خیال کر سکتے ہیں۔ تعلیم کی جو ضرورت ہے جو وہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں 2-4 لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو سارے آس پاس رہنے والے لوگوں کی فکر کر سکتے ہیں اور ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بہانے بنا کر کے ہم لوگ تعلیم سے دور ہیں یا تعلیم سے دور رکھتے ہیں، یہ بہانہ رہ جائے گا۔ وہی حال ہوگا، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن بہانے بازی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کافروں سے کہے گا کہ لا تعتذروا اليوم، آج بہانے مت کرو۔ تو ہم نے بھی بہت سارے بہانے بنا کر کے رکھے ہیں، گڑھ کر کے رکھے ہیں کہ اللہ کے سامنے یہ ہم پیش کر دیں گے، تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ بہانے، وہ عذر قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذر پر دھیان نہیں دے گا، اور وہی حشر ہوگا جو حشر اللہ کے نافرمانوں کا ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جس کے ذریعے سے ہی آپ خوبصورت بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی زیور نہیں ہے اس کی جگہ پر، کوئی بھی چیز ریپلیس نہیں ہو سکتی اس کی جگہ پر۔ تعلیم کا مطلب تعلیم، ایجوکیشن کا مطلب ایجوکیشن۔ اگر تعلیم آپ کے پاس ہے تبھی آپ جو ہے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچو تعلیم ہٹا کر کے ہم جہالت کو لا کر کے اسی جگہ رکھ دیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک کام سے اگر ہاتھ دھو بیٹھیں، دوسرا کام کر کے اپنا پیٹ پال سکتے ہیں۔ دوسرے کام سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا آپ کا کاروبار کسی وجہ سے خراب ہو گیا، آپ تیسرا کاروبار کر سکتے ہیں، چوتھا کام کر سکتے ہیں، آپ نوکری کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر کے اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ تعلیم کی جگہ ہم کسی اور چیز کو رکھ دیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تعلیم صرف تعلیم ہی مانگتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں ایک جانب دین کی تعلیم کی ضرورت ہے، وہیں دوسری جانب ہمیں دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے حالات جو بنے ہوئے ہیں، بالخصوص ہمارے ملک کے اندر، آپ اس کا تجزیہ کریں گے، انالائسس کریں گے، تو یہ بات سامنے آئے گی، اور یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ تعلیم کی کمی سے ایسا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے بھیڑ والے علاقوں کے اندر آپ جائیے، آپ کو شاذ و نادر کوئی بڑا پڑھا لکھا ملے گا۔ اگر آپ کو 2-4 ڈاکٹر کسی بڑی بستی میں مل جائے مسلمانوں کے، تو آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ آبادی کے لحاظ سے اتنے ڈاکٹر بہت کم ہیں، بلکہ ان کو زیرو کے برابر ماننا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ قلیل بیمانہ، قلیل جو ہوتا ہے یعنی کبھی کبھی کم جو چیز ہوتی ہے وہ بیمانہ عدم کے ہوتا ہے، نہ کے برابر ہوتا ہے، تو وہی حال ہے۔ آپ مسلمانوں کی بستی میں جائیے، انجینئر آپ کو تلاشنے سے کہیں مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے اللہ نے مال نہیں دیا، سب کچھ دیا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود تعلیم سے ہمیشہ مسلمان اپنا جی چراتے رہے، اپنی جان چراتے رہے۔ وکیل آپ کو نہیں ملیں گے مسلمانوں کے محلے کے اندر۔ ابھی کوئی کیس ہو جائے، مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم ہو جائے، تو چلانے کے لیے سب لوگ رہیں گے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک وکیل ڈھنگ کا نہیں رہے گا جو اپنی قوم کی خدمت کر سکے، اپنے قوم کے معاملے کو کورٹ تک لے جائے، لڑے جم کر کے کیس، اور اپنے دلائل سے ثابت کرے کہ ہاں ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اور اس کے بدلے میں یہ ہونا چاہیے، وہ جج کو اپنا قائل کر دے۔ ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ تو دینی تعلیم میں بھی ہم بالکل نیچے ہیں۔ ایسا مت سمجھو کہ دینی تعلیم میں ہمارا حال بہت اچھا ہے۔ آپ پورے علاقے میں اسی علاقے کی بات کروں، آپ دیکھ لو ایک بڑا اچھا ڈھنگ کا کوئی 1-2 مل جائیں گے، جبکہ علماء اکرام کی فراوانی ہونی چاہیے تھی، ہر قسم کے حالات سے لڑنے کی اور اس کا سامنا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ ایسا نہیں پائیں گے، بہت شاذ و نادر آپ کو ملیں گے۔ کیا اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے، اور اللہ رب العالمین نے ماشاءاللہ جو اتنی تعداد رکھی ہے مسلمانوں کی، اس تعداد کے اندر یہ 1-2 لوگ کافی ہیں؟ کافی نہیں، یہ ناکافی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر خطبہ دینے والا کوئی نہیں رہتا، اگر امام صاحب یا کسی وجہ سے راستے میں پھنس گئے یا کچھ ہو گیا
تو سڈنلی اچانک کسی کو کھڑا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. تو دین کے معاملے میں بھی بہت اچھے حالات نہیں ہیں ہمارے, اور دنیا کے معاملے میں تو پوچھیے مت. اس سلسلے میں سب سے زیادہ ظلم اگر کسی نے کیا ہے قوم کے اوپر تو سیاست دانوں کو مت کہیے, اور اسی طریقے سے جو ذمہ دار ہمارے بنے ہوئے ہیں حکومت کے اندر ان کو بھی مت کہیے. ان حالات کے بہت حد تک ذمہ دار ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے صلاحیت مند, قابل اور مالدار لوگ ہیں, جن کو اللہ رب العالمین نے علم دیا, جن کو اللہ رب العالمین نے سمجھ دی, سوجھ بوجھ دی. ان لوگوں کو دیکھیے کہ وہ اپنے سے صرف مطلب رکھتے ہیں. اگر ان کو 2-4 ہزار روپے ملے گا تو وہ کچھ کام کریں گے دین کا 1 گھنٹہ, اگر نہیں ملا تو وہ کام نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اگر ان کے اندر کچھ صلاحیت ہے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کی, اگر بچوں کو کچھ آگے بڑھانے کی صلاحیت ہے, کچھ وہ تیاری کرا سکتے ہیں بچوں کی دینی ہو یا دنیاوی, اس کے باوجود وہ پیسے کے بھوکے ہر جگہ رہتے ہیں, اور بغیر پیسے کے وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, خواہ آدھا 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو. ایک جانب تو یہ ہے, دوسری جانب مالداروں نے اپنی تجوری کو بند کر دیا. مالداروں نے جو ظلم کیا ہے اپنے مسلمان غریبوں اور فقیروں کے اوپر, اتنا بڑا ظلم تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بھی نہیں کیا ہوگا. 50,000 مہینہ کمانے والا آدمی جو کہ آرام سے مل جائیں گے, آرام سے مل جائیں گے ہر گلی کے اندر, محلے کے اندر, 50,000 مہینہ کمانے والا آدمی اگر اپنی قوم کے اوپر ہر مہینے 2-3 ہزار خرچ نہ کر پائے تو ایسے مالدار کی مالداری پر لعنت ہے. جو 50,000 مہینہ کمانے کی طاقت رکھتا ہے, زیادہ کما لیتا ہے, لیکن 2-3 ہزار ہر مہینہ اپنے قوم پر خرچ نہیں کر سکتا, ایک مکتب ڈھنگ سے نہیں چلا سکتا ہے. آج علماء اکرام نے مال کی کمی کی وجہ سے ایسے ایسے راستے اختیار کیے ہیں. مال کی کمی کی وجہ سے آج ان کا پیٹ پلنا مشکل ہو گیا, ان کے بچوں کی تعلیم تربیت دشوار ہو گئی, اور اسی طریقے سے صحت و عافیت میں پریشانیاں کھڑی ہو گئی. آپ 2,000-3 ہزار تنخواہ رکھو گے, وہ 2-3 ہزار تو ایک بار ڈاکٹر کے یہاں وزٹ کرے گا, ختم ہو جائے گا اس کا. آپ ذرا سوچو 2021 کے زمانے میں اگر آپ 3,000-4 ہزار تنخواہ پر عالموں کو رکھتے ہو تو اس سے بڑھ کر کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آپ خود اپنے سے سوچئے. یہ ظلم حکومت نے نہیں کیا ہے. حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کو تو تم جانتے ہو, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. ہم نے اور آپ نے جو صلاحیت رکھتے ہیں, قابلیت رکھتے ہیں, اور جو مالدار ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے, وہ مجرم ہیں اس قوم کو گڈھے میں ڈھکیلنے کے. کیا یہ مالدار لوگ مل کر کے ڈھنگ کا ایک عالم نہیں رکھ سکتے ہیں مدرسے کے اندر بچے پڑھانے کے لیے؟ ایک چھوٹا چھوٹا مدرسہ چل رہا ہے, مکتب چل رہا ہے, بجٹ کا اکال پڑا ہوا ہے. بجٹ کی کمی نہیں ہے, اکال پڑا ہوا ہے. حالات ایسے ہیں کہ 2-3 ہزار جو مہینہ دیا جا رہا ہے مولوی صاحب کو, وہ بھی دینا مشکل ہو جا رہا ہے. اور مالداروں کی جا کر کے ذرا شادی دیکھ لو, ان کی شادی دیکھ لو, ہفتہ بھر لنگر کی طرح کھانا چل رہا ہے, دعوت ضیافت ختم ہی ہونے کا نام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس قدر فضول خرچیاں, جیسے لگتا ہے کہ ان کو دین کا الف با نہیں معلوم ہے, جیسے لگتا ہے کہ ان کو نبی کا اور اللہ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. یہ مالداروں کا ظلم ہے اس قوم کے اوپر. ہمیں حکومت نے نہیں لوٹا ہے, ہمیں ہمارے قوم کے صلاحیت مند, قابل اور مالداروں نے لوٹا ہے. یہ میں بہت ہی ہوش حواس میں اور ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. اگر 20,000 مہینہ کمانے والا آدمی اگر 1,000 روپیہ اپنی قوم پر نہیں خرچ کر سکتا تو ایسے 20,000 کمانے والے پر لعنت ہے, چاہے کوئی بھی ہو اس میں. آپ کو 20,000 اللہ رب العالمین دے رہا ہے, کیا صرف آپ کے لیے دے رہا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان لوگوں کے مال میں حق ہے لوگوں کا. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, مانگنے والا جو ہے اس کا بھی حق ہے, جو نہیں مانگ رہا ہے اس کا بھی حق ہے. ہم جو کماتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے صرف. آپ یہ مت سوچو, یہی تو مسلمان میں اور غیر مسلمان میں فرق ہے میرے بھائیوں, یہی تو فرق ہے. غیر مسلمان کیا ہے, وہ اپنا سمجھتا ہے, وہ سال میں ایک دن آتا ہے مال کی پوجا کرنے کا, وہ تجوری کھولتا ہے, اس کی پوجا کر کے اور لاک کر کے رکھ دیتا ہے. یہ غیر مسلم کا کام ہے. مسلمان کا کام یہ نہیں. مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے,
جب ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ خرچ کرتا ہے. فرض ہو جاتا ہے اگر تو زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرتا ہے 2.5%. اسلام میں غیر اسلام میں یہی تو فرق ہے. ہم تو آج غیر مسلموں سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. غیر مسلموں کا ٹرسٹ دیکھیے, غیر مسلموں کی سوسائٹی دیکھیے, جن لوگوں نے باقاعدہ اچھا نظام بنا کر کے اور ٹرسٹ کے اعتبار سے انجینئر ڈاکٹر تک بنا رہے ہیں. ہم مسلمان بھی بہت جگہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے بنارس میں بہت افسوس کی بات ہے. آپ اتنا بڑا شہر آپ دیکھیے, اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی, اتنی آبادی, لیکن آپ اس میں نہیں پائیں گے. ایک چھوٹا سا مدرسہ چلانا مشکل ہو گیا ہے. یہ مدرسہ, اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ چلتا ہے, کسی نے مجھے بولا نہیں ہے اس پر بولو, کیونکہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں, مجھے معلوم ہے حالات, اس لیے میں بتا رہا ہوں. حالات خراب ہے, لوگ تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے علماء اکرام کے حالات کیا ہیں, اور کاروبار اور دکانیں تو کھل رہی ہیں, بند بھی ہو رہی ہیں بیچ بیچ میں. مدرسہ اور مسجد وغیرہ جو ہے یہ تو 1.5 سال سے اس میں تالا لگا ہوا ہے. آپ کو اندازہ ہے علماء اکرام کیسی زندگی جی رہے ہیں, کہاں سے کما رہے ہیں, کہاں سے کھا رہے ہیں, کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اندازہ ہے کتنی کی نوکریاں چلی گئی, آج تک مدرسے بند ہیں. بتاؤ پچھلے سال مارچ میں جو مدرسہ بند ہوا 2020 میں, آج تک کھلا ڈھنگ سے؟ بیچ میں 1-2 مہینہ کھلا, کہیں بڑے مدرسے ہیں آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے, ورنہ چھوٹے مدرسے پورے بہہ گئے, برباد ہو گئے. عطا پتہ نہیں ہے مدرسوں کا. اتنے اساتذہ جو پڑھاتے تھے, مدرسوں سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی, برائے نام ہی صحیح چلتی تھی, وہ کہاں ہے؟ کچھ عطا پتہ ہے آپ کو؟ اور ان لاک ڈاؤن کے اندر, ان حالات کے اندر بھی یہ فضول خرچی کرنے والے بے شرم مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھ لو. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی کمی آئی ہے, کوئی کمی نہیں آئی ہے, بلکہ اور زیادہ ہو گیا ہے, اور زیادہ ہو گیا ہے. نہ دہیج کی لوٹ مار کم ہوئی ہے, نہ باراتیوں کی ڈکیتی کم ہوئی ہے, اور نہ اسی طریقے سے اور دیگر جو فضول خرچیاں ہیں وہ کم, کچھ بھی کم نہیں ہوا ہے. ہمارے علاقے کے, ہماری گلیوں کے 2-3 مالدار بھی کھڑے ہو جائیں اور اپنی مسجد کے اندر چلنے والے مکتب یا چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو اگر گود لے لیں تو ہماری قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے. ذمہ داری تو ہماری اور آپ کی یہ تھی کہ ہم لوگ اچھا خاصا ایک اسکول بناتے ہیں, اسکول بنا کر کے فری آف کاسٹ جو ہے کام کرتے ہیں, فری آف کاسٹ مسلمانوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں, انجینئر, کم سے کم کچھ نہیں تو انہیں انٹرمیڈیٹ تک تو پڑھا دیتے ہیں. دیکھیے جتنی بھی اسکالرشپ ملتی ہے, آپ دھیان دیجیے گا, جو بھی بچوں کو اسکالرشپ ملتی ہے زیادہ تر وہ 10th کے بعد ہی ملتی ہے. 10th کے پہلے اسکالرشپ کا تصور بہت کم ہے. یہ 10 تک جو بچے پڑھتے ہیں, یہ 10 تک کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آج جا کر کے اسکولوں کی فیس آپ دیکھیے. یہ مالداروں کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے, اور ابھی بھی اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوئے. ابھی آپ اپنی حالت دیکھیں, اگر آپ کے یہاں قوم میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, لائر ہوتے ہیں, جج ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, دنیا پیسہ ہی تو دیکھتی ہے, اور کیا دیکھتی ہے. آپ کتنی بھی اچھی بات کریے, آپ کے پاس مال نہیں ہے, آپ کی کوئی ویلو نہیں رہے گی. اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ اپنی ویلو دیکھیے. مالدار لوگ مالداروں کو ہی پسند کرتے ہیں. بھائی یہ فطرت ہے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ایسا نہیں کہ ان کی برائی کر رہا ہوں. مالدار لوگ مالداروں کو ہی اپنے پاس سٹاتے ہیں زیادہ. یہ پولیس والے, یہ حکومت والے, یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں, ان کو مالدار لوگ پسند ہوتے ہیں. ڈنڈا پڑتا ہے غریبوں کے اوپر, مالداروں پر کون ڈنڈا چلاتا ہے بتاؤ؟ اس لیے آپ اگر اپنی قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے اپنی کمائی کا ایک مشت اٹھا کر کے قوم پر ڈال دیجئے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ ان کو زکوٰۃ دے کر کے ان کو بھکاری مت بنائیے. آپ کی زکوٰۃ بھی ڈھنگ سے نہیں پہنچتی ہے سب طرف. اول تو ڈھنگ سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں, 2.5%. اگر نکال دیں ڈھنگ سے تو پھر کیا بات ہے, اور جو نکالتے بھی ہیں آپ, وہ ڈھنگ سے جگہ پہنچتی نہیں ہے. آپ اپنے محلے کی ذمہ داری اٹھائیے, آپ اسکول کھولنے کا عزم کیجئے. آپ یہ سوچیے کہ ہم ٹرسٹ بنائیں گے, 10 تک 12 تک کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں گے, مفت میں تعلیم دیں گے. ایک مالدار کے لیے, ایک گدیدار کے لیے, ایک پیسے والے کے لیے اگر وہ ہر مہینے 2-4 ہزار روپے نکال دے, ایسے ہی 10 لوگ کھڑے ہو جائیں, 20 لوگ کھڑے ہو جائیں, کوئی 5,000 دے دے مہینہ, کوئی کتنے لوگ کی تنخواہ یا کتنے لوگ کے جو منافع ہے وہ 2-3 لاکھ مہینہ ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. میں کسی کی دولت پر نگاہ نہیں رکھا, اللہ رب العالمین ان کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف رکھو مت. ابھی مسلمان سے اگر خرچ کرنے کے لیے کہو تو فوری طور پر یہ کہہ دیتا ہے کہ بڑی بری حالت ہے, بڑی بری حالت ہے. ہر ایک کی زبان سے ہی نکلتا ہے بڑی بری حالت ہے بھائی. اور دیکھ رہے ہو لاک ڈاؤن کا حال, بڑی بری حالت ہے. اور ابھی پتہ چل جائے بغل میں ایک زمین بک رہی ہے,
اور 50 کروڑوں کی بھی بکے گی نا تو کہے گا دیکھو بتانا مت، میں لوں گا، 1 کروڑ اور زیادہ ہم دے دیں گے، لیکن اس کو مت بتانا جب تک ہمارا تمہارا سودا ڈن نہ ہو جائے۔ 50 کروڑوں کی زمین خریدنے کے لیے مسلمان کے پاس پیسہ ہے، ابھی کہیں کسی کا حصہ بک رہا ہو، کہیں کسی کا فرینچائزی بک رہی ہو، کہیں کسی کا کچھ ہو رہا ہو، تو سب کام کے لیے مسلمان کے پاس پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کم ہو جائے کسی کا، ہماری قوم میں تو اور پیسہ رہنا چاہیے، لیکن یہ مال صحیح جگہ خرچ کیجیے، اٹھائیے ذمہ داریاں، اور اٹھا کر کے اگر آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ اپنے قوم کو انشاءاللہ آنے والے 5-10 سال میں بہت آگے بڑھا دیں گے۔ جنوبی ہند ساؤتھ میں رہنے والے مسلمانوں نے بہت محنت کی ہے، اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، آج ایسے ہی وہ لوگ اتنے آگے نہیں بڑھے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی زمانے کی محنتیں ہیں۔ کیرلا کے اندر ملب پورم ایک شہر ہے جہاں پر میں گیا ایک مرتبہ، اس شہر کی میں آپ کو بات کروں، پورے کیرلا کا وہی حال ہے، لیکن ملب پورم میں میں نے اپنی آنکھ سے جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں کہ اسکول 8 بجے 9 بجے سے شروع ہوتا ہے، لیکن فجر کے آدھا گھنٹے کے بعد ہر مسجد کے اندر مکتب چلتا ہے، اور مکتب بھی ایسا ویسا نہیں، 4-5 سبجیکٹ پر باقاعدہ اسکولی نظام کے حساب سے مکتب چلتا ہے۔ اس میں عربی بھی ہے، اس میں انگلش بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں اور بھی دیگر لینگویج ہے، لکھائی پڑھائی سب، تقریباً 1.5-2 گھنٹہ ہر روز چلتا ہے، صرف جمعہ کو چھٹی رہتی ہے، اور بچے شوق سے پڑھتے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کے بچے اس میں نہ، اسی لیے کیرلا والوں کو عربی بھی اچھی آتی ہے، کیونکہ ان کو بچپن میں ہی عربی پڑھا دی جاتی ہے۔ یہ ہر باقاعدہ کلاس وائز ہے، یہ یعنی کہ 7-8 تک کا کلاس باقاعدہ بنا ہوا ہے، صرف 2-1.5 گھنٹے کے لیے۔ آپ جائیے، اگر یقین نہ ہو جا کر کے دیکھو کتنا اچھا نظام ہے ان لوگوں کا۔ اور جب بچہ وہاں سے نکل، اسکول اپنا پڑھا رہے ہیں، یہ اپنا پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ بچے دین کے معاملے میں بھی آگے ہو گئے، دنیا کے معاملے میں بھی آگے ہو گئے۔ جب آپ دین کے معاملے میں آگے بڑھیں گے، دین میں کے معاملے میں ایمانداری آئے گی، دیانتداری آئے گی، تو دنیا کا معاملہ بھی آپ کا آسان اور اچھا ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کے اندر دینداری ہی نہیں رہی تو دنیا بھی آپ کی ڈکیتی چھنیتی اور چوری چماری میں گزرے گی۔ دین ہی سے سب کچھ انسان سیکھتا ہے، دین اچھا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں دنیا بھی اچھی ہونے لگتی ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے فحش سے اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ تو کون چیز روکتی ہے؟ نماز۔ نماز کیا ہے؟ دین ہے۔ تو دین جب آپ کا اچھا ہوگا تو دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی، دین خراب ہوگا آپ کے اندر دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ آج جذبہ نہیں ہے مسلمانوں کے اندر فی سبیل اللہ کام کرنے کا۔ ہمارا مسلمان بھائی پھنسا ہوا ہے، ہمارا مسلمان بھائی پولیس کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، کورٹ کچہری میں پھنسا ہوا ہے، لیکن ہمارے مسلمان جو ہیں بھی چنندہ لوگ، چند لوگ جو ہیں بھی، وہ بھی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آتے، اس سے گھوس مانگتے ہیں، اس سے پیسہ مانگتے ہیں۔ اس کا گھر نہیں چل رہا ہے ڈھنگ سے، لیکن اس کو گھوس چاہیے، مسلمان کو گھوس چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دین بھی خراب ہے، اور دین خراب ہونے کی وجہ سے اس کی دنیا بھی خراب ہے۔ جب تعاون کا جذبہ پیدا ہوگا، جب رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، جب ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، تب یہ سب چیز آتی ہے۔ آپ کے اندر رحم نہیں ہے، آپ کے اندر ہمدردی نہیں ہے، قوم کی فکر نہیں ہے، تو پھر آپ مسلمانوں کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جس طریقے سے غیر مسلموں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا غیر مسلم جس طریقے سے سب کو دیکھتا ہے ویسے ہی آپ بھی دیکھیں گے۔ آپ کی ذہنیت میں غیر مسلم کی ذہنیت میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بہترین شخص قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ذرا بتاؤ، اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہو یا سکھا رہے ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو آپ دنیا کے بہترین ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ اب 3 میں کیا ہے آپ سب لوگ کو معلوم ہے، اس میں ایک ہے علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ صدقہ جاریہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو کیا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ خالی کنواں کھدوا دینا صدقہ جاریہ ہے بس؟ اور کوئی کام دنیا میں صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ a lot of purpose، یعنی بے شمار مقصد ہو سکتے ہیں اس میں، اس کی گنتی نہیں ہے۔ بے شمار کام جو امت کے لیے کیے جائیں، خیر کے لیے کیے جائیں، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اپنا مال مدرسے میں لگائیے، آپ اپنا مال مکتب میں لگائیے، آپ اپنے مکتب کو اسٹرانگ کیجئے۔ ایک آدمی اٹھا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ اسکول کو پرائیویٹ سے بھی اچھا کر دیں گے، اور اس نے کر کے دکھا دیا۔ جب عزم آپ کرو گے اور محنت کرو گے
تو وہ پھل ملے گا. آپ جب کھڑے ہوگے نہیں ہم اپنے مدرسے کو اعلیٰ درجے کا بنائیں گے, اپنے مکتب کو اعلیٰ درجے کا بنائیں گے, جو بھی ہوگا ہم اس میں خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق فیصلہ بھی کرے گا. ایک آدمی اٹھا, کوئی ایسی بات کہنے والا نہیں تھا ہندوستان کے اندر, لیکن ایک آدمی نے کہا کہ ہم پرائیویٹ اسکول سے بھی اچھا بنائیں گے گورنمنٹ اسکول کو. جس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہو پائے گا. عوام نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پرائیویٹ اسکول سے اچھا گورنمنٹ اسکول ہو سکتا ہے کیا, کبھی کسی نے نہیں, لیکن اس نے کر کے دکھایا. ایک لگن تھی, ایک جو ہے تو لگن تھی, ایک محنت تھی, ایک شوق تھا, ایک جذبہ تھا. اللہ رب العالمین نے کر کے دکھا دیا, مدد کر دی. تو کون ہے, کیسا ہے, وہ الگ بات ہے. ایک بات ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. تو وہی اگر آپ جذبہ پیدا کر لو, اگر آپ اپنی قوم کے لیے بن کے کھڑے ہو جاؤ مسیحا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. آپ خود سوچیں, جو مالدار لوگ ہیں, غریب لوگ ان کے گھر پر آتے ہیں, پیر رگڑتے ہیں, ہاتھ رگڑتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, 500 مل جاتا ہے, 200 مل جاتا ہے. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں ہے ایسے حالات؟ ہماری نسل پڑھی لکھی نہیں ہے, اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, دماغ ہے, ڈگری نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں. اگر آپ پڑھائی لکھائی کریں گے تو کیا آپ کی نوکری نہیں ملے گی؟ UPSC میں کتنے مسلمانوں نے ٹاپ کیا, آپ کو معلوم ہے؟ اس پر کتنے غیر مسلموں نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا, چینل نے باقاعدہ ایجنڈا تک چلایا UPSC جہاد کر کے. کیوں ہل گئے وہ لوگ؟ کیونکہ مسلمانوں نے محنت کر کے اس راستے کو اپنانے کی کوشش کی اور کامیابی ملی. تو کیوں ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر تعلیم میں آپ آگے نہیں اٹھ سکتے ہیں, اگر آپ تعلیم کے لیے خرچ نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ کا مقدر یہی رہے گا, بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا. آپ ہی کی قوم کے لوگ 5,000 10,000 کا سونا لے جا کر کے سونار کے یہاں گروی رکھیں گے اور اس کو چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے. 2-2 4-4 سال ہو جائے گا, بیاج پر بیاج پڑتا جائے گا. یہی حال رہے گی ہمارے قوم کی. ہمارے دروازے پر آ کر کے ہمارا ہی مسلمان بھائی اپنی ناک رگڑے گا 500 روپے 1,000 روپے کے لیے, اور ہم خوش ہوں گے ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں. اور کچھ مسلمان ایسے ہیں ناہنجار قسم کے, ان کو یہی پسند ہے لوگ ہمارے دروازے کی بھکاری بن کر کے رہیں, ان کو یہی پسند ہے. اس لیے آپ ہر اعتبار سے غور کیجئے, سوچئے, اپنے مکتب کو اچھا کیجئے. اچھے علماء کا تبھی ٹکیں گے جب آپ ڈھنگ کی تنخواہ دیں گے. یہ تنخواہ نہ دینا یہ ظلم ہے. یہ 2,000-4,000 پہ علماء کو قناعت کرا دینا اور یہ کہنا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو, یہ سب اس دنیا کی سب سے بڑی بے ایمانی ہے اس وقت کی. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ اتنا جتنا دیا جا رہا ہے اس پر خوش رہو, آپ تو مولوی صاحب ہیں, آپ کی تنخواہ تو برکت والی ہے, آپ تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں. یہ سب بے ایمانی بھری بات ہے. اس سے بڑی بے ایمانی آج کے دور کی علماء اکرام کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی ہے جو عوام کر رہی ہے. ان کا حق ادا کرو, اور جس لائق ہیں وہ اس لائق آپ ان کو پہنچائیے, اچھی تنخواہ پر رکھیے. مالداروں کو اٹھنا پڑے گا, آپ اپنی مال کا نکالیے. میں اپنے بتاتا ہوں, واقعی میں بتا رہا ہوں کہ اگر 20 ہزار 50 ہزار روپیہ کمانے والے بھی مہینے کے اندر 2-3 ہزار روپیہ دینے کا عزم کر لیں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے محلے کا کوئی بھی غریب بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر تک یا جس کے دماغ تک تعلیم نہ پہنچے. ایسا نہیں ہو سکتا, ضرور پہنچ جائے گی تعلیم, ضرور ہوگا. 1 لاکھ 1.5 لاکھ سالانہ بجٹ لے کر کے بھی چلانے والے لوگ ہیں, چلا رہے ہیں. یہی ہے جو آپ کی مسجد میں چلتا ہے, مدرسہ یا اسکول جو بھی کہہ لیجیے آپ, 5 تک پرائمری تک. کیا بجٹ ہے اس کا؟ آپ کو سن کر کے ہنسی آئے گی. 1.5 لاکھ 2 لاکھ پر پورا کام ہوتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے قوم کے ساتھ. کیا ہمارے اہل حدیث لوگ یا ہماری قوم میں آس پاس رہنے والے لوگ اتنا نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ان کا کاروبار ایک دم برباد ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, یا اب تک انہوں نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا وہ اب زمین نہیں خریدیں گے, وہ باغ نہیں خریدیں گے, وہ ملکی پور میں جا کر کے دن بھر جو ہے تو عیش و آرام نہیں کریں گے؟ سب کچھ ہے ہر ایک کے پاس, لیکن اپنے محلے کے مدرسے کو 1.5 لاکھ دیتے. وہ بھی کہاں سے چندہ کر کے آتا ہے, یہ بھی نہیں کہ یہیں ہو جاتا ہے. وہ کہاں جاتے ہیں, الٹی سیدھی بات سنتے ہیں, گالی سنتے ہیں, لوگوں کا ناک بھاؤں سکوڑنا دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ذلیل رسوا ہو کر کے پیسہ اکٹھا کر کے لا کر کے چند بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ افسوس نہیں ہے؟ اس طرح کے مسلمانوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. جو اپنے محلے کے مکتب کو, جو مالدار ہے اپنے محلے کے مکتب کو نہ اچھا رکھ سکیں, ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب چلا آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو معلوم, ایک سونا تک برداشت نہیں کرتے تھے.
ایک سونا آیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کا، وہ بھی یہ بھی نہیں کہ ان کا خود پرسنل تھا، زکوٰۃ کا آیا تھا، صدقے کا آیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد مقتدی کی طرف گھومتے ہی اٹھ کے چلے گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ نماز سے سلام کرنے کے بعد مقتدی کی طرف گھوم کر کے بیٹھتے تھے تھوڑا دیر تک، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ سنت ہے. لیکن اس دن بیٹھے نہیں، سیدھے چلے گئے. پھر تھوڑا دیر کے بعد آئے، لوگوں نے پوچھا، جو وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں چلے گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس صدقے کا کچھ جو ہے تو سونا آیا ہوا تھا، ایک رات میرے پاس رہ گیا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ یہ ایک رات کیسے رہ گیا، میں بھول گیا، وہی مجھے ایک بیگ یاد آ گیا اور میں گیا ہوں، اس کا صدقہ کر کے آیا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیار نہیں کیا، ایسا ہی ان کو پوری دنیا میں ایک مقام نہیں عطا کیا، بلکہ یہ جذبات تھے کہ قوم کا مال قوم پر خرچ کر دیا جائے، جلد سے جلد قوم کے لیے فکر کیا جائے. میرے پاس صدقے کا مال ہو، چاہے جیسا بھی مال ہو، جو مال دوسرے کا ہے اس کو دے دیا جائے. اور ہم تو مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر ہم لوگوں کی رہنمائی کی ہے، قرآن کے ذریعے سے، قدم قدم پر احادیث کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی. کتنی رہنمائی چاہیے، کتنی رہنمائی چاہیے میرے بھائیوں، اس پر غور کیجیے، اٹھیے. اور یہ دور مالداروں کا دور ہے. اگر یہاں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میٹنگ کریں، بات کریں، اور بات کر کے اپنی قوم کو، کیونکہ یہ وقت مالداروں کے اٹھنے کا دور ہے. علماء بہت ہو گئے، مکی مدنی کی لائن لگی ہوئی ہے، سلفیہ اور حنفیہ اور جو بھی مکتب فکر کے علماء ہیں، قاسمی وغیرہ، لائن لگی ہوئی ہے. علماء کی کوئی کمی نہیں ہے. اب وقت ہے مالداروں کے اٹھنے کا، اب وقت ہے قابل اور صلاحیت مند لوگوں کے اٹھنے کا، اب وقت ہے اپنی قوم کی تعمیر کے لیے جد و جہد کرنے کا. جب اس کے لیے اب آپ اٹھیں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ علماء بناتے جاؤ، کبھی علماء جو ہے پریشان رہیں گے، کبھی یہاں نوکری چاکری کریں گے، کبھی وہاں بوجھا اٹھائیں گے، کبھی شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے، کبھی کچھ، تم چلاتے رہ جاؤ گے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا رہے گا. اس لیے اس پر غور کیجیے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، سوجھ بوجھ عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو حکمت اور دانائی عطا فرما. اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی قوم کی فکر کرنے والا بنا دے، ہم تمام لوگ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے لیے کام کرنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وفادت فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.